آج ہم بات کرنا چاہیں گے انرجی ڈرنکس کے بارے میں، کیونکہ ہمارے پاس کافی سارے ایسے خاص طور پہ نوجوان مریض آتے ہیں جن میں انگزائٹی کی علامات آ رہی ہوتی ہیں، بے چینی تشویش کی علامات آ رہی ہوتی ہیں، جسمانی بھی ذہنی بھی، اور بعض کا یہ بڑھتے ہوئے پینک اٹیک کی صورت اختیار کر لیتی ہیں اور ان کی زندگی ایک مسلسل عذاب سے گزر رہی ہوتی ہے۔ نہ صرف ان کی اپنی بلکہ خاندان والے بھی پریشان ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بے خوابی کی علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں، کام کاج میں دل نہیں لگتا، چڑچڑاپن آنا شروع ہو جاتا ہے، اور بھی اس طرح کے مسائل ہم دیکھتے ہیں۔ اور اگر یہ شدت اختیار کر جائیں یہ علامات، تو اس میں بعض کا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو مرگی کے دورے کی سی کیفیت ہوتی ہے، جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، مریض بے ہوش ہو جاتا ہے، منہ سے جھاگ آنا، زبان کا کٹنا اور ہاتھ پیروں کا مڑ جانا، یہ کیفیت بن جاتی ہے۔ بعض کا اس خطرناک صورتحال یہ بن جاتی ہے کہ مریض کے اندر دوسروں کو نقصان پہنچانے کی ٹینڈنسی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یا اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں، مریض کٹ لگا دیتے ہیں، خودکشی کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ساری علامات جب ہم ایویلویٹ کرتے ہیں، دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی جو انرجی ڈرنکس کی جو پرابلم ہے وہ ان پیشنٹ میں خاص طور پہ زیادہ پائی جاتی ہے۔ اور جب ہم ہسٹری لیتے ہیں، اہم ڈیٹا ہمارے سامنے آتا ہے جو کہ ایک اس حوالے سے بڑا اہمیت اختیار کر جاتا ہے کہ جی والدین کو اس حوالے سے بتایا جائے، ایجوکیٹ کیا جائے، اور پیشنٹ کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ جی ایکچولی کیا ہو رہا ہوتا ہے اور ان کی کیا سگنیفیکنس ہے ساری صورتحال کی۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں تو عام طور پہ وہ مریض ہمارے ہسٹری دیتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ جی انرجی ڈرنک جو ہے نا ان کا ایک ریگولر پیٹرن بن گیا انرجی ڈرنک لینا۔ جب ہم پوچھتے ہیں کتنے آپ لیتے ہیں تو کوئی مریض بتاتا ہے کہ دن میں 4، کوئی کہتا ہے 6، کوئی پیشنٹ ایسے بھی آتے ہیں جو 10-12 تک چلے جاتے ہیں ان کی، اور اکٹھے بعض کا یہ بنج ڈرنکنگ بھی ہوتی ہے کہ جی 3-3 4-4 اکٹھے بھی لے لیتے ہیں۔ جب ہم ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایکچولی آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو وہ دے بیکم سرپرائزڈ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو سمجھ رہے تھے کہ جی یہ ایک انرجی ڈرنک ہے، جس طرح کلیم کیا جاتا ہے کہ اس سے آپ کی یادداشت بہتر ہوتی ہے، آپ کے کام کرنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے، کسی چیز پہ توجہ مرکوز رکھنے کی اہلیت بہتر ہوتی ہے۔ دوسرا جو میڈیا جس طرح کمپین اپنی ٹارگٹ کرتا ہے، خاص طور پہ ہمارے ینگ ایڈالسنٹ پاپولیشن ہوتی ہے اس پہ اور ہماری یوتھ پہ، کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جی آپ سمارٹ ہو جاتے ہیں، دوسروں کو آپ اور سمارٹ کر دیتے ہیں، دوسروں کو آؤٹ کلاس کر دیتے ہیں۔ آپ اگر آپ یہ انرجی ڈرنک لیتے ہیں، یو بیکم مور انرجائزڈ، یو بیکم مور ویگورس، یور میموری از انہانسڈ، آپ کا جو اٹینشن سپین ہے وہ بڑھ جاتا ہے، آپ کی جو کنسنٹریٹنگ پاور ہے وہ بڑھ جاتی ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو یہ ایک خاص اگر ہم دیکھیں تو وہ ٹارگیٹڈ کیمپین ہوتی ہے، تھرو ایڈورٹائزمنٹ، تھرو میڈیا چلائی جاتی ہے۔ تو اسی کا ہی بنیادی طور پہ اثر ہوتا ہے کہ جی جو ہماری یوتھ ہے جو کہ ایک لحاظ سے ولنریبل ہوتی ہے ٹورڈ سچ کیمپینز جو کہ اسپیسیفکلی ان کے لیے ڈیزائن کی جاتی ہیں، تو وہ اس ٹریپ میں ایزیلی آ جاتے ہیں۔ اصل میں اس میں کچھ ڈیٹا ہے جو ہم شیئر کرنا چاہیں گے، کچھ ایسی سائنٹیفک انفارمیشن ہے جو ہم شیئر کرنا چاہیں گے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سارا سینیریو کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارے کچھ جو سننے والے ہیں ان کو یہ لگے کہ جی انرجی ڈرنک سے سوسائڈل بیہیویئر، دورے کی کیفیت، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یا دوسروں کو نقصان پہنچانے کا خیال کیسے آ سکتا ہے۔ دوسرے بھی جو ہم نے پینک ڈس آرڈر کی اور انگزائٹی کی علامات بتائیں تو کیسے ہو سکتا ہے انرجی ڈرنک سے، ذرا تو لنک یہ عام طور پہ لوگ اسٹیبلش نہیں کر پاتے۔ تو اس حوالے سے ہم چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ جو انرجی ڈرنک ہوتے ہیں دے آر کیفینیٹڈ ڈرنکس، ان کے اندر ایک اچھی خاصی اماؤنٹ کیفین کی پائی جاتی ہے، اور کیفین کے بارے میں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کیفین از ہائیلی ایڈکٹیو سبسٹانس۔ کیفین کے اندر عادت بنانے کی جسمانی طور پہ اور ذہنی طور پہ، یعنی کہ فزیکلی اور سائیکولوجیکلی جو ڈیپینڈنس کا پوٹینشیل ہے وہ کافی ہائی ہوتا ہے اس میں کیفین میں۔ اور جب ایک تو یہ ڈیپینڈنس عادت بنانے کی اس کے اندر اہلیت، اور دوسرا جب آپ فوری طور پہ ایک سرٹن اماؤنٹ سے زیادہ مقدار آپ لے لیتے ہیں کم وقت میں، تو ایک جو فنومینا ہم جسے کہتے ہیں کہ جی آپ انٹاکسیکیٹڈ ہو جاتے ہیں، انٹاکسیکیشن ہو جاتی ہے کہ آپ کے بلڈ میں ایک سرٹن اماؤنٹ سے جب آپ ایکسیڈ کرتی ہے کیفین کا لیول، تو پھر اس کے جو ہارمفل ایفیکٹ ہیں وہ اس آلدو کہ وہ ٹرانزینٹ ہوتے ہیں، اسی لمحے کے لیے ہوتے ہیں، اسی خاص وقت کے لیے ہوتے ہیں،
بٹ دے ڈو اپیئر، وہ اپیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس میں بہت زیادہ بے چینی، تشویش کی علامات، جیسا کہ میں نے بتایا پینک کی علامات، ہر وقت کا بے چین رہنے کی علامات، اس کے علاوہ چڑچڑاپن، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی علامات، دوسروں کو نقصان پہنچانے، بے خوابی کی علامات، یہ سارا کچھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس میں جو خطرناک چیزیں تھیں وہ مرگی کی سی کیفیت بن سکتی ہے، دوسروں کو نقصان اور اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ایک تو اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کیفین جب ایک خاص مقدار سے بڑھے گی تو یہ علامات آئیں گی، اور وہ خاص مقدار کیا ہے وہ بھی ہم آپ سے شیئر کر لیتے ہیں کہ جی جو سائنٹیفکلی جتنی بھی ایویڈنس ہے اس سے متعین کی گئی کہ اس سے زیادہ اگر آپ کیفین لے لیتے ہیں تو اس میں انٹاکسیکیشن کے جو اثرات ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جو بیکم انٹاکسیکیٹڈ۔ تو اس میں جو مقدار کا تعین کیا گیا ہے وہ 250 ملی گرام ہے، یعنی کہ 250 ملی گرام سے جب آپ اوپر آپ کے بلڈ لیول جب اس حساب سے آپ نے لی ہے اور بلڈ لیول میں وہ انکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے، جب یہ مقدار آپ نے لے لی ہے تو وہ جب بلڈ لیول جو اس کے حساب سے انکریز ہو جائے گا تو انٹاکسیکیشن کے فیچر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب یہ 250 کتنا ہوتا ہے، اس کا رفلی اگر ہم انرجی ڈرنک کے حساب سے دیکھیں، ایک جو ریگولر کین ملتا ہے جو انرجی ڈرنک کا، اس کا اگر آپ دیکھیں تو 80 to 120 ملی گرام ایک کین میں پایا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی نے 2.5 یا 3 کین استعمال کیے ہیں اور انسٹنٹلی کیے ہیں، ایک کے بعد دوسرا بنج ڈرنکنگ کی ہے، ہی اور شی بیکم ایزیلی انٹاکسیکیٹڈ ود ان نو ٹائم، یہ سارے اس کے اندر سائیڈ افیکٹ آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ نے سپیسڈ آؤٹ کیا ہے، پورے دن میں یہ لیے ہیں، تب بھی ایک کیمولیٹو ایفیکٹ ہوتا ہے ہر ڈرگ کا۔ کیفین کو بھی ایکسیپشن نہیں ہے، اس کا بھی باڈی میں ایکومولیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی جو ہاف لائف ہے وہ 3 to 4 hours ہے، یعنی کہ جب جسم سے ایلیمینیٹ ہوتی ہے سسٹم سے 3 to 4 hours ہے، تو وہ جب آپ بار بار لیتے ہیں تو وہ ایک سرٹن اماؤنٹ پچھلی جو آپ نے کین لیا تھا اس کی مقدار رہ جاتی ہے، پھر آپ دوسری لے لیتے ہیں، ایک آپ کا لیول ایسا ایسا گریجولی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایٹ دی اینڈ جب آپ رات ہوتی ہے تو آپ کو یہ سارے انٹاکسیکیشن کی جو ہے نا علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ایک تو یہ اس حساب سے سمجھنا ضروری ہے کہ انرجی ڈرنکس میں بیسیکلی کیفین ہوتی ہے، کیفین کی انٹاکسیکیشن ہوتی ہے۔ اس میں جو ابھی ایک یو کے میں ریسنٹلی ایک ریسرچ ہوئی تھی، ڈاکٹر شیہان ہیں ان کی ٹیم نے ایک ریسرچ کی تھی، انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے کہ جب آپ اس طرح کی انٹاکسیکیشن میں جاتے ہیں یا آپ اس سے بڑھ کے ڈپینڈنس کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جی آپ بالکل آپ ہک ڈاؤن ہو گئے ہیں، آپ اس کے بغیر جو ہے نا گزارا نہیں ہے، کیفین کے بغیر یا انرجی ڈرنکس کے بغیر، سوسائڈل بیہیویئر اور ہارمفل بیہیویئر ٹورڈز ادر، یعنی ہومیسائڈل اور جو سوسائڈل ٹینڈنسیز ہیں وہ بھی آپ کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اگر انفارچونیٹلی ان کے ساتھ کیفین کے ساتھ یا انرجی ڈرنک کے ساتھ کوئی اور جو سبسٹنس آف مس یوز ہیں، چاہے وہ کینابس ہو گئی، چاہے وہ مورفین ہو گئی، کوکین ہو گئی، اور اسپیسیفکلی جو الکوہل ہے اگر وہ بھی اس کے ساتھ سپر امپوز ہو گیا، اکٹھے اگر آپ نے لینا شروع کر دیا ہے تو اس کے بہت زیادہ ہیلتھ ہیزرڈ ہوتے ہیں، خاص طور پہ سوسائڈل بیہیویئر، ایگریسو بیہیویئر، اور جو ایپیلیپٹک فٹ کی طرح کے جو دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے چانس بہت بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ آج بتانا تھا۔ انرجی ڈرنکس کہنے کو بہت فینسی ہوتے ہیں، میڈیا میں بھی ان کی کیمپین جو ہے نا بڑی اسپیسیفکلی ٹیلرڈ کی جاتی ہے ٹورڈز اور ایڈولسنٹ جو گروپ ہوتا ہے اس کی طرف، ٹین ایجر کو خاص طور پر اٹریکٹ کیا جاتا ہے۔ بہت بڑی مارکیٹ ہے آف کورس، لیکن اس کے جو میڈیکل اسپیکٹ ہیں ان کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، خاص طور پہ کیفین انٹاکسیکیشن اور ڈپینڈنس کے حوالے سے سمجھنا بہت ضروری ہے، تاکہ جب ہم اس طرح کی چیز میں انڈلج ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہو کہ جی اس کے جو ہیلتھ کانسیکوینس ہیں، خاص طور پہ ہماری یوتھ میں اور خاص طور پہ اس سچویشن میں جب وہ کمبائن کرتے ہیں ڈفرینٹ سبسٹانسز